توہین قرآن کیس میں سپریم کورٹ کا متنازع فیصلہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا رد عمل۔ توہین قرآن کیس میں قرآن کریم کی تحریف کرنے والے توہین قرآن کے قادیانی ملزم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے رہا کرنے کے متنازع فیصلے کے خلاف ملک احتجاج کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضاحتی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، جس کے بعد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، جو شریعت اپیلنٹ بینچ کے جج بھی رہ چکے ہیں، کی جانب سے اس فیصلے پر تفصیلی رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ رد عمل اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا عمیر محمود صدیقی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں منظر عام پر آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 6 فروری کے فیصلے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ملزم کی سزا یا رہائی سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں مذہبی آزادی کے موضوع پر قرآنی آیات اور دستور کی دفعات ذکر کی گئی ہیں۔ ان دونوں حصوں کے بارے میں الگ الگ بحث کرنا ضروری ہے۔ پہلے حصے کے متعلق تفصیل لکھنے کے بعد مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا اور نہ ہی اس پہلو سے کوئی گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے سے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا، اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی جرم جوں کا توں برقرار تھا۔ الفاظ بھی تقریباً وہی تھے جو 2011 کے الفاظ ہیں، صرف سزا بڑھائی گئی تھی۔ لہٰذا 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد عائد کی گئی، اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے مطابق ہونی چاہیے۔ آگے چل کر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا، جس کی سزا 6 مہینے تھی، اور اس کا اس پر کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا، اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ جبکہ دوسرے حصے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے پیرا 10 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرما دی گئی، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی گئی ہے وہ قادیانیوں سے متعلق تھا۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا ہے کہ یہ تمام احکام قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ قانونی فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہ تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہیں۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، سب کو آئین کے تحت یہ آزادی حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کروائے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر کہے کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نام استعمال کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے،
اور نہ ان کے تحریف شدہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کا فیصلے میں کوئی حوالہ نہیں۔ نیز سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے کر دی ہے۔ زیر نظر فیصلے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے غیر متعلقہ تبصروں سے انتشار کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک اور بات فیصلے کے پیراگراف 8 میں کہی گئی ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت نہ جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ بھی پکڑنا نہیں چاہیے؟ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ نے لیا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے بندوں سے ہی کراتا ہے کہ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کے سینوں میں اسے معجزانہ طور پر محفوظ فرما دیتا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا ہے کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو نقل کرنے سے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ تحریف شدہ قرآن کریم کو کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے ہیں ان پر عرض سر نو غور کرنا چاہیے، اور پیرا 6 سے 10 تک مقدمے میں جو غیر ضروری بحث ہے اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تاہم عام مسلمان مطمئن رہیں کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہٰذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جناب چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے۔